کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام رحاب اتاریہ ہے، میں کھاجن کینٹ سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے نگران شورا، جب آپ کوئی مشورہ دیتے ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں میرا ناقص مشورہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ پہلے تو ناقص کا مطلب بتائیں۔ ناقص یعنی کمزور ہے، مانو نہ مانو آپ کی مرضی ہے، ضروری نہیں ہے کہ میرا مشورہ درست ہی ہو۔ اور یہ ہماری دعوت اسلامی میں ہمیں سکھایا بھی گیا ہے کہ جب بھی مشورہ دیں ناقص کہہ کے دیں، اور ظاہر ہے کہ ایک سے ایک سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں جب آپ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، تو کئی مشورے واقعی وہ قابل عمل نہیں ہوتے، تو اس لیے ہمارے ایک یوں سمجھے کہ ایک تنظیمی طور پر یہ بھی ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے کہ وہ اس طرح کا ہم مشورہ دینے سے پہلے یہ کہہ دیا کرے کہ ہمارا مشورہ یہ ناقص ہے، تاکہ کوئی نہ مانے تو ظاہر ہے کہ جب میں نے پہلے کہہ دیا کہ ناقص ہے تو نہ ماننے پر صدمہ کیوں ہوگا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس پر وہ ضد کرتے ہیں، ناقص بھی کہتے ہیں اور میرے ماننے پر زور بھی دیتے ہیں۔ ایسے یہ ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے، چلیں یہ تو آپ نے تنظیمی بات کر لی، لیکن کوئی مشورہ دیتا ہے نا، اب نہیں مانا جاتا اس پہ ناراض ہو جاتا، تو کرنا کیا چاہیے؟ مشورہ دیا، آرڈر دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ گئی جی، میں نے اپنے یہاں پہلے پرانا جہاں میں رہتا تھا وہاں میں نے گھر اپنے کمرے میں اتنا بڑا پرچہ لگایا تھا امام غزالی علیہ رحمہ کا کہ اگر کوئی کسی کو مشورہ دے اور وہ اس کا مشورہ نہ مانے، اور مشورہ نہ ماننے پر وہ ناراض ہو اور اس کے متعلق کوئی اس طرح کی بات کرے، تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھا، یہ بات نہیں مانتا میرے سے مطلب کہ اس عقل ہی کہاں ہے۔ اچھا، مشورہ آپ نے مانگا، یار کوئی مشورہ دو، مشورہ دیا پھر نہیں مانا تو پھر تو برا لگے گا نا، پھر مانگا کیوں تھا؟ نہیں، میں نے مشورہ مانگا تھا نا، یہ تو قرضہ بھی مانگتا ہے، کوئی نہیں دیتا تو نہ دے، اس کی مرضی ہے، پیسے میں نے تو دے دیا نا مشورہ، آپ نے مانگا دے دیا، آپ تو مانو نا بھائی۔ نہ تو آپ نے میں تو قرضہ تھوڑی دو یہ مانگنے پر، مشورہ دیا ہے نا، تو مشورہ دیا ہے تو مشورہ یہ حکم نہیں ہے، مشورے کو مشورہ ہی سمجھا جائے کہ ایک سفارش ہے، ایک مشورہ ہے کہ آپ یہ کریں، میری نزدیک یہ ہے کہ آپ یہ کریں، اور میں اصل پھر بس اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سے مشورہ لیا، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کا مشورہ نہیں مانا، لیکن میں نے آپ کے بعد کسی اور سے بھی مشورہ لیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فرسٹ تھاٹ، سیکنڈ تھاٹ، تھرڈ تھاٹ، مختلف سوچیں ہوتی ہیں۔ آپریشن بھی کسی ایک ڈاکٹر کے کہنے پر نہیں کروا دینا چاہیے جب تک دو ڈاکٹروں سے اوپینین نہ لے جائے، فرسٹ اوپینین، سیکنڈ اوپینین، تھرڈ اوپینین۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مشورہ دیا ہو، میں نے دو اور جیسے اظہر بھائی ہیں، وہی بات میں نے اظہر بھائی سے پوچھی تو اظہر بھائی نے بھی وہی بات کہی، یہی بات میں نے حاجی شاہد سے پوچھی تو حاجی شاہد نے وہی بات کی، تو یوں ذہن جاتا ہے کہ یار سب کی رائے ایک ہی جا رہی ہے۔ اچھا، میں ان کو یہ نہیں کہوں گا عبدالحبیب بھائی نے یہ مشورہ دیا ہے، ان سے صرف رائے لینی ہے۔ تو بعض اوقات آپ نے بھی پڑھا ہوگا جب کامن چیزیں ہوتی ہیں اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک، جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے اظہر بھائی سے پوچھا، اظہر بھائی نے جو بات کی وہ مشورہ زیادہ مفید تھا تو ان کی بات مان لی گئی، تو یا دو مشورے ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک الگ ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی جو بھی مشورہ لیتا ہے اس کی اپنی سوچ میں میرا خیال ہے کہ جو مشورہ دینے والا ہے اگر وہ بھی اپنا یہ ذہن بنا لینا کہ ٹھیک ہے مانا گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانا گیا تو ٹھیک ہے، تو خود بھی ریلیکس رہے گا۔ وہ جو پچ میں پڑتے نا کہ میں نے مشورہ دیا تھا وہ کام کیا کہ نہیں کیا، تو خود بھی ٹینشن، وہ سر مشورہ نہیں دے رہے ہوتے، ان کو ایسا لگتا ہے ہم نے جو کہا ہے ایسا ہونا چاہیے، تو میں نے کہہ دیا وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی علم کی کمی ہے جی عبدالحبیب، علم کی کمی ہے، اور عاجزی کا بھی اس میں ایک معاملہ ہے کہ آدمی کو عاجزی والا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات نہ مانی گئی، یعنی میں یاد آ گئے، دیکھو یار، حالانکہ روایت ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مجھے اس کا جو خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابیہ تھیں، یہ نکاح نہیں رکھنا چاہتی تھی کسی کے ساتھ، اور وہ ان کے ساتھ نکاح رکھنا چاہتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اب رکھ لیں ان کے ساتھ، تو انہوں نے عرض کی بارگاہ رسالت میں، آقا یہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ ارشاد فرمایا سفارش ہے، یعنی مشورہ ہے، تو انہوں نے نہیں کیا، مطلب۔ لیکن یہ ایک اسلام کی خوبصورتی ہے عبدالحبیب بھائی، ایک خوبصورتی ہے کہ یہ اسپیس ہے کہ مطلب سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اگر وہ واقعی حکم ہوتا تو بات ہی ختم تھی، ورنہ صحابہ کرام کا تو انداز یہ ہے کہ غزوہ بدر میں صحابی تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ نے پڑاؤ فرمایا ہے
یہ مبنی پر وحی ہے یا کوئی جنگی تدبیر ہے؟ یعنی اللہ کا حکم ہے، ہم نے فرمایا نہیں جنگی تدبیر کے طور پر، تو پھر انہوں نے عرض کی آقا اگر اس کی جگہ وہاں پر اگر ہم پڑاؤ کریں زیادہ مفید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ اسی طرح غزوہ احد میں بھی یہی ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب رائے لی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے یا باہر نکل کے لڑنا چاہیے، کئی صحابہ کی جو بڑی تعداد تھی، ایک تعداد تھی بڑی یا چھوٹی مجھے نہیں پتا، ایک تعداد تھی جن کا باہر نکل کے لڑنے کا تھا، اور یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا بھی یہ تھا کہ اندر رہ کر لڑا جائے، اور کئی اور صحابہ کرام کا بھی ذہن تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگی لباس زیب تن فرما لیا، پہن لیا، تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ریئلائز کیا کہ یار آقا تو اندر رہ کر لڑنا چاہتے تھے، ہم نے باہر نکلنے کی بات کی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اندر ہی رہ کر لڑ لیتے ہیں۔ تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ نبی جب جنگی لباس پہن لیتا ہے تو پھر جب تک اللہ تعالیٰ اس کے وہ حق فیصلہ نہیں فرما دیتا تو وہ اتارتے نہیں ہیں، یوں کر کے کچھ اس طرح ارشاد فرماتے۔ ایسے کئی ٹاپکس ہیں مشورے کے تعلق سے، تو ہر چھوٹے بڑے کو یہ ذہن نشین۔ ایک اور مشورہ تو دیں، امید ہے کہ بڑی تعداد میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سلسلے میں شامل ہوتے ہیں۔ اب اجتماع کی صورت ابھی نہیں بن رہی ہے، مدنی قافلوں کی صورت بھی لاک ڈاؤن سچویشن میں نہیں ہے، تو وہ جو ایکٹیویٹی تھی، فزیکل ایکٹیویٹی، وہ کم ہو گئی ہے، آن لائن چلے بہت ساری چیزیں ہیں، سلسلے دیکھ لینا، تو اپنے آپ کو کیسے انوالو رکھیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں، کیا کریں ان دنوں میں، کچھ پتہ ہے؟ دیکھیں لوگ لاک ڈاؤن کسی حد تک تو نہیں، کافی حد تک کم ہوا ہے، لوگ بازاروں میں جا رہے ہیں، دکانوں میں جا رہے ہیں اور مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، تو مساجد میں بھی جو SOPs بنی ہوئی ہیں تو یوں ہے، تو انفرادی کوشش امیر سنت خود فرماتے، دعوت اسلامی کا ایک بڑا کام جو ہے نا انفرادی کوشش کے ذریعے، آپ انفرادی کوشش جو بھی اس کے اصول و قانون ہیں، پھر رابطے ہیں، ملاقاتیں ہیں، جتنی حد تک جو ہو سکتا ہے تو ان سب کے ساتھ، اس کی طرح SMS ہے، واٹس ایپ ہے، میسیجز ہیں، آپ بولتا رسالہ بھیج دیں، دعوت اسلامی کی پوسٹ بھیج دیں، سوشل میڈیا پر ان کو لے لیں، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، اور جہاں جہاں قانونی طور پر کچھ نہ کچھ اسپیس بنتا ہے تو وہاں پر ماشاءاللہ ہمارے ریجن نگرانوں سے رابطے میں رہیں، وہ اللہ نے چاہا تو یہ اصول و قانون اور جو وہ طریقہ کار ہے وہ دیکھ کر انشاءاللہ وہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہمارے اوورسیز جو بیرون ملک کی مجلس ہے وہ بھی اس معاملے میں اپنی مشاورتیں کر رہی ہے، اور ریجن نگران جو 6 ریجن ہیں پاکستان کے، 6 کے 6 ریجن نگرانوں سے بھی یہی مشاورت ہوئی ہے کہ وہ حالات و واقعات کے مطابق انشاءاللہ مدنی کاموں کو کہاں کہاں کیسے، جو دین کے کام ہے دعوت اسلامی کے تنظیم کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کہاں کہاں کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ بتاتے چلے جائیں گے اللہ نے چاہا۔ گھر میں بھی تو درس ہو سکتا ہے نا؟ گھر میں تو ہے ہی نا،